الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم یا عبد اللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، تمام کے تمام اچھے کلمات اور اچھی باتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہم سب کا خالق، پیدا کرنے والا ہے، رازق، ہم سب کو روزی دینے والا ہے، مالک، ہم تمام کا مالک ہے اور معبود برحق ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ کی بات یعنی قرآن مجید کی باتیں ہیں، اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دین میں ایجاد کی گئی ہر بات جس کا تعلق اللہ کی کتاب، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نہیں ہے، وہ بدعات ہے، اور ہر بدعات چھوٹی ہو بڑی ہو جیسے بھی ہو یہ گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ تو ہر ایک انسان کو ہر قسم کی بدعات و خرافات سے پرہیز کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور قیامت تک آنے والے وہ تمام مومنین جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا تاکہ ہم اللہ کی دی ہوئی، اللہ کی پیدا کی ہوئی، اللہ کی عنایت کی ہوئی زمین سے آسمان سے لے کر زمین تک کی ہر قسم کی نعمتوں کو استعمال کریں، یوز کریں، اور ان کو استعمال کرتے ہوئے اچھے کام کریں، نیک اعمال کریں۔ یہ ہمارے اور آپ کے اس دنیا میں آنے کا، کھانے پینے کا، چلنے پھرنے کا، آرام کرنے کا، سونے بیٹھنے کا، زندگی گزارنے کا مقصد ہے۔ اصل مقصد ہے اچھے کام کرنا، نیک اعمال کرنا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات جو ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، اس ذات نے، اس اللہ نے، اس مالک نے، اس رازق نے، اس خالق نے، اس معبود برحق نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ ہم احسن عمل، بہترین عمل کریں، اچھے نہیں بلکہ بہترین اعمال کریں، نیک اعمال کریں، اور اچھے اور بہترین اعمال کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اپنا وقت گزار کر کے اپنی حقیقی منزل کی طرف چلے جائیں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا۔ بھائیو، یہ دنیا دار العمل ہے، کام کرنے کی جگہ ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں عمل ہے اور آخرت میں جزا ہے، وہ دار الجزا ہے، بدلے کا دن ہے، وہ انعام کا دن ہے، وہ مزدوری ملنے کا دن ہے، ہمارے تنخواہ ملنے کا دن ہے، وہ حقیقی اور اصل زندگی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ایک مزدور اگر اچھا اور بہترین بیج ڈالے گا اور اپنی زمین کی حفاظت کرے گا کہ اس کے اندر گھاس، کچرا وغیرہ نہ آئے، ایک انسان نیک اعمال کرے اور نیک اعمال کرنے کے بعد ان نیک اعمال کی حفاظت کرے کہ میرا عمل ریاکاری سے، بدعات سے، شرک سے، کفر یا معاملات سے محفوظ رہے اور وہ حفاظت کرے اس کی۔ جیسے کسان کھیت میں بیج ڈالنے کے بعد اگنے والے پودوں کی، اور جب تک بیج نہیں اگتا تب بھی، اور اگنے کے بعد بھی، اور اگ جائے، فصل آ جائے، پک جائے تب بھی، جب تک فصل گھر میں نہیں آ جاتی اس اناج کی، اس فصل کی، اس کھیت کی پوری طریقے سے نگرانی کرتا ہے، کیڑا نہ لگ جائے۔ وہ کیڑا جو میری کھیتی کو تباہ نہ کر دے، برباد نہ کر دے، وہ تمام کیڑوں سے، ان مضر جراثیم سے اپنی کھیتی کو، اپنی فصل کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، دن رات لگا دیتا ہے۔ ایسی میرے بھائیوں، ہمیں یہ دنیا دار العمل ہے، ہمیں یہ عمل کرنا ہے، اور صرف عمل کر کے ہمیں خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ جیسے کسان اپنی کھیتی کی، اپنی فصل کی حفاظت کرتا ہے، ہمیں بھی نیکیاں کرتے ہوئے اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے، ریاکاری نہ ہو، شہرت دکھاوا نہ ہو، دنیا طلبی نہ ہو، بدعات و خرافات نہ ہو، شرک نہ ہو، کفر یا معاملات نہ ہو، ایسا کوئی گناہ نہ ہو جس گناہ کی وجہ سے انسان کے کیے ہوئے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ ان گناہوں سے بھی بچتا ہے، اور بہترین بنانے کے لیے، اس نیکی کو اور عمدہ بنانے کے لیے
جو ذرائع ہوتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، ان نیکیوں کو بھی وہ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ایک انسان قربانی کا جانور پالنے کے بعد جیسے جیسے ایام قریب آتے ہیں چاہتا ہے کہ ابھی تو میرا یہ جانور اتنا فربا ہوا ہے، 2 مہینے باقی ہیں اور مزید فربا ہو جائے، اسی پر بس نہیں کرتا کہ نہیں اب ٹھیک ہے 80 کلو کا ہو گیا تو بس اس سے زیادہ بڑھنا نہیں چاہیے۔ وہ بھی حفاظت کرتا ہے اپنے جانور کی، اور مزید اس کو فربا بنانے کے لیے، موٹا بنانے کے لیے جو بھی اناج اور جو بھی چیزیں کھلانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کھلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین بھی ہماری نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے، ہماری نیکیوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں اور مزید ان کو پروان چڑھانے کے ذرائع اختیار کریں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم انسانوں کو، بالخصوص ہم انسانوں کو، اسی آخرت کی تیاری جو اصل زندگی ہے، حقیقی زندگی ہے، اصل ہمارا گھر ہے، اصل ہمارا ٹھکانہ ہے، اس گھر کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے، مزید تیاریاں کرے، ما قدمت لغد، جو اس نے کل کے لیے بھیجا ہے، کل کے لیے جو تیاری کی ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، اس کی حفاظت کرے انسان۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، انسان غور و فکر کرے، نفس غور و فکر کرے، تدبیریں کرے، ذرائع اختیار کرے اس کی حفاظت کرنے کی، اس کو بڑھانے کی، اس کو باقی رکھنے کی۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، انسان غور و فکر کرے کہ وہ کیا بھیج رہا ہے، کیا بھیجا ہے، اور کیا اس کو بھیجنا چاہیے لغد، کل کے لیے، آنے والی زندگی کے لیے، جو حقیقی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، اصل زندگی ہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَابْتَغِ، تم تیاریاں کرو، تم دو اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے صرف ہمیں زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرنا ہے، صرف ہمیں حج کے لیے، عمرے کے لیے نہیں نکالنا ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے۔ یہی چیز تھی نا، موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا تھا، اے قارون، جس کے خزانوں کے بارے میں آتا ہے کہ اونٹوں پر لاد کر اس کے خزانے کی چابیاں لے جائی جاتی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر، اللہ کے لیے دے، ان غریب اسرائیلیوں میں خرچ کر۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ کون اللہ؟ کیسے اللہ؟ کس نے دیا ہے مجھے؟ انما اوتیتہ علی علم، یہ تمام دولت جو تم دیکھ رہے ہو موسیٰ، جس دولت کے، جس خزانے کی چابیاں اونٹوں پر لاد کر لے جائی جاتی ہیں موسیٰ، یہ میں نے اپنی قابلیت سے، اپنے ہنر سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ کس اللہ کی بات کرتے ہو تم؟ کیا ہوا نتیجے میں؟ فَخَسَفْنَ بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اس کے محل کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، اس کو نکلنے کا موقع بھی نہیں دیا کہ اب تو تم اس سے نکل جاؤ۔ محل کے ساتھ زمین میں دھستے جاؤ، دیکھ دیکھ کر کے افسوس کرتے جاؤ، تم نکل جاؤ گے محل سے، محل تمہاری نظروں کے سامنے نہیں ہوگا، افسوس نہیں کرو گے، تمہیں افسوس کرنا پڑے گا قیامت کی صبح تک، اپنے محل کو دیکھ کر، اس کے ہیرے جواہرات کو دیکھ کر، اس کی در و دیوار کو دیکھ کر، اس کی زینت کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کے عیش و آرام کو دیکھ کر کہ قارون، قیامت کی صبح تک تم افسوس کرتے رہو گے۔ اس کو اس کے محل کے ساتھ اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ میرے بھائیوں، یہی افسوس ہوگا ان تمام لوگوں کو جس کو اللہ نے دیا ہے صحت، جن کو اللہ نے دیا ہے زندگی، جن کو اللہ نے دیا ہے وقت، جن کو اللہ نے دیا ہے مال و دولت، وہ اس زندگی سے، اس صحت سے، وہ خالی اوقات سے، وہ
مال کی فراوانی سے، خوشحالی سے اگر فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اس کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی عبادات کے لیے، خدمت خلق کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، نیک اعمال کے لیے، نیکیوں کے لیے، دین کی ترقی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کے دفاع کے لیے اگر استعمال نہیں کریں گے، یہ دولت دیکھ دیکھ کر کے افسوس کرنا پڑے گا، سوچ سوچ کر کے افسوس کرنا پڑے گا۔ اسی کاروبار کے لیے میں بھاگا کرتا تھا، اسی جاب کے لیے بھاگا کرتا تھا، اسی مزدوری کے لیے بھاگا کرتا تھا، اسی کاروبار اور بزنس کے لیے میں بھاگا کرتا تھا، میں نے اپنے اوقات کو برباد کیا، ہائے افسوس۔ اپنے ہاتھوں کو منہ میں چبانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اس آخرت کی تیاری کے لیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر الدار کہا ہے، آخرت نہیں کہا ہے، آخرت کے ساتھ ساتھ الدار الآخرہ کہا ہے۔ دار کہتے ہیں گھر کو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کا اصل اور حقیقی گھر دنیا نہیں ہے، آخرت ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر الدار الآخرہ کہا ہے۔ آخرت کا اصل گھر، آخرت کی اصل زندگی، حقیقی گھر وہ ہے تمہارا، یہ نہیں ہے جس پر تم دل لگا بیٹھے ہو، تو عیش کی زندگی گزار رہے ہو اور آخرت کی فکر نہیں ہے، یہ نہیں ہے تمہارا اصل گھر۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا، تمہاری خوش فہمی ہے، تمہاری بے وقوفی ہے، تمہاری کم عقلی ہے کہ اس دنیا سے تم دل لگائے ہوئے ہو۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، 5 چیزوں کو اللہ نے گنایا۔ انما هذه الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ کھیل تماشا ہے، زینت، یہ خوبصورتی ہے، چمک دمک ہے، وتفاخر، اور یہ فخر کرنے کی جگہ ہے، فخر کرنے کی چیزیں ہیں، اس کا مال و متاع، اس کی دولت، اس کی چمک دمک، اس کی رعنائیاں اور رنگینیاں، یہ آپس میں فخر کرنے کی، یار میرا کپڑا ایسا، یار میری شیروانی ایسا، میرا مکان ایسا، میری گاڑی ایسا، میرا بنگلہ ایسا، میرا پلاٹ ایسا، میری کالونی ایسی، آپس میں فخر کرو گے اور کیا کرو گے؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور تم مال میں بڑھانے کے لیے، مال کو بڑھانے کے لیے، زیادہ کرنے کے لیے محنتیں کرو گے، ایک دوسرے پر سبقت کرو گے، کیسے بزنس کو بڑھایا جائے، اور کیا کیا جائے، اس میں اور کس چیز کا اضافہ کیا جائے، کیسے ترقی کی جائے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اولاد میں، بال بچوں میں، مال میں، یہی تو زینت کی چیزیں ہیں، یہی دل لگانے کی چیزیں ہیں، یہی فخر کرنے کی چیزیں ہیں، اسی میں تم لگے رہو گے، کیا نتیجہ ہوگا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اسی بھاگ دوڑ میں تم قبر کے اندر پہنچ جاؤ گے، تمہیں نیک اعمال کرنے کا، آخرت کی تیاری کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ یہ تمہاری بے وقوفی ہے، جو اصل زندگی کو چھوڑ کر تم جو ہے یہ عارضی چند روزہ زندگی کو کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کیا ہو گیا ہے تمہاری عقل کو؟ ایک مومن تو دانا ہوتا ہے، ایک مومن تو ہوشیار ہوتا ہے، ایک مومن تو عقل مند ہوتا ہے، تمہارے ایمان کو کیا ہو گیا؟ تمہارے ایمان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تمہیں جھنجھوڑ سکے، کہ دنیا کی رغبت سے بے رغبت کر سکے، آخرت کی طرف توجہ دلا سکے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہیں کیا ہو گیا؟ بلکہ جس آخرت کی فکر کرنی چاہیے تھی، تیاری کرنی چاہیے تھی، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی پر لگ گئے، اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو جو چھوڑ کر جانا ہے، فنا ہونا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور وہ آخرت جو خیر ہے، اس دنیا سے خیر ہے، بہتر ہے، بہترین ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، خیر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے، یہ خیر نہیں ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی نہیں ہے یہ زندگی، یہ دنیا۔ بھائیو، یہ دنیا بہت بے وفا ہے،
نہ بہتر کو چھوڑا، نہ بہترین کو چھوڑا، نہ آدم کو چھوڑا، نہ ابراہیم کو خلیل اللہ کو چھوڑا، نہ موسیٰ کلیم اللہ کو چھوڑا۔ بڑی بے وفا دنیا ہے۔ اس دنیا نے تمام نبیوں کے چہیتے، تمام انسانوں کے چہیتے، تمام صحابہ کے چہیتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا، آپ کو بھی دبوچ لیا، آپ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ لو کانت الدنیا بقا، لو کانت الدنیا بقا لما مات خیر المرسلین محمد۔ اگر یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی، باقی رہنے کی جگہ ہوتی، آرام کی جگہ ہوتی، لما مات محمد خیر المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آتی۔ آپ اپنے پیارے صحابہ کو، آپ اپنی پیاری اولاد کو چھوڑ کر اس دنیا سے نہیں جاتے۔ لما مات محمد خیر المرسلین محمد، رسولوں میں سب سے بہترین رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آتی۔ بڑی بے وفا ہے یہ دنیا۔ بھائیوں یاد رکھو، بہنوں یاد رکھو، جو بھی آنے والا ہے، جو بھی آیا تھا، جو بھی آ رہا ہے، جو بھی آیا ہے، سب کو جانا ہے، کوئی یہاں باقی نہیں رہے گا۔ کل من علیہ فان، جو بھی مخلوق ہے، جو بھی مخلوق ہے، خالق کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے، سب کو فنا ہونا ہے، سب کے لیے ایک وقت مقرر ہے، سب کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قرآن حکیم میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، جانتے ہو یہ عیسائی اللہ کا بیٹا بنا کر، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر اتنی گندی، اتنی بری، اتنی غلیظ گالیاں دیتے ہیں کہ اگر آسمان کے لیے ایک وقت مقرر نہ ہوتا، زمین کے لیے ایک وقت مقرر نہ ہوتا، پہاڑوں کے لیے ایک وقت مقرر نہ ہوتا، اللہ کی قسم تکاد السماوات، یہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، یہ زمین پھٹ جاتی، یہ پہاڑ اڑ پڑتے، آپس میں ٹکرا جاتے، اتنی گندی، اتنی غلیظ، اتنی بری گالی دیتے ہیں۔ اللہ کا شریک بنانا، اللہ کا بیٹا بنانا، اللہ کا جز بنانا، اور یہ کہنا کہ اللہ کسی کے اندر داخل ہو گیا ہے، کوئی اللہ کے اندر داخل ہو گیا ہے، یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ اللہ کو بہت بری گالی لگتی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، ایک ہی ہے۔ اللہ اکبر، بتانا یہ مقصد ہے۔ کل من علیہ فان، ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ خیر المرسلین نے موت کا مزہ چکا، تو دنیا کے اندر کوئی ایسا آپ سے بڑھ کر نیک نہیں ہے جو باقی رہ جائے، اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ اس دنیا میں اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ جب اللہ کے بعد جس کا مقام ہے وہ اس دنیا میں باقی نہیں رہ سکا، تو اندازہ لگائیے آپ کے بعد سب کا مقام نچلے درجے کا ہے، بہت نچلے درجے کا ہے، اور بہت ہی نچلے درجے کا ہے، وہ اس دنیا میں کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ اور یہ موت وہ حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے، وہ عینی گواہی ہے، وہ عینی شہادت ہے، جس کا انکار نہ بوڑھا، نہ جوان، نہ بچہ، نہ مرد اور نہ عورت کر سکتی ہے، نہ اندھا اور نہ بینا، نہ کانا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جو دیکھ سکتا ہے وہ بھی احساس کرتا ہے، وہ بھی جانتا ہے، جو نہیں دیکھ سکتا وہ بھی جانتا ہے، جو سن سکتا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو نہیں سن سکتا وہ بھی جانتا ہے۔ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہے، بڑی کڑوی سچائی ہے یہ۔ میرے بھائیوں، وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے، باتیں بہت سی ہیں، بہرحال آخرت کی تیاری کرنا ہے، یہاں سب چھوٹے گا۔ اس فانی زندگی کے لیے ہم کیا نہیں کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا کہ یہ دنیا تمہارا اصل گھر نہیں ہے، یہ کچھ وقت کے لیے تم مسافر کی طرح ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور دنیا کی مثال اس مسافر کی طرح ہے جس نے سفر کرنا شروع کیا اور سفر کے درمیان تھک کر کے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگا، تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ درخت وہیں موجود، اس کا سایہ وہیں موجود، اس کی مٹی وہیں موجود۔ کیا لے کر گیا؟ وہ کچھ لے کر گیا؟ درخت کو اپنے ساتھ لے گیا، سایہ کو اپنے ساتھ لے گیا، مٹی کو اپنے ساتھ لے گیا؟ نہیں، سب کچھ چھوڑ کر گیا،
سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے، چند وقت کی ہے، یہ کوئی ہم حقیقی مالک نہیں ہے۔ جو چیز ہمارے پاس میں ہے ہم اس کے حقیقی مالک نہیں ہیں، اس کے مالک دوسرے بننے والے ہیں۔ اس لیے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو تم نے کھا لیا اور جو تم نے اللہ کے لیے خرچ کر لیا وہ تمہارا ہے، اور جو تو چھوڑ کر کے جاؤ گے وہ تمہارا نہیں ہے۔ لوٹ مار کریں گے، اس کو تو جھپٹیں گے، نوچیں گے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، وہ تمہارا نہیں ہے۔ ارے جو تمہارا نہیں ہے اس کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو بچانے کے لیے کیوں تگ و دو کر رہے ہو؟ جو تمہارا ہے اس کے لیے کرو نا بھائی۔ کیا پیپر آؤٹ ہے، کتنے واضح انداز میں اور فرمایا جائے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے کندھے پر رضی اللہ عنہ، آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کوئی اہم بات اگر کسی کو سمجھانا ہوتا ہاتھ پکڑتے یا کندھے پر ہاتھ رکھتے یا سامنے متوجہ ہوتے، آپ اس کو ایک بار نہیں 3 بار بیان فرماتے، یہ آپ کسی اہم بات کو واضح کر رہے ہیں، یہ اس کی علامت ہوا کرتی تھی۔ آپ نے کندھا پکڑا اور کہا بیٹا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، تم دنیا کے اندر ایک ایسے رہو اجنبی ہو، کسی شہر میں جاتے ہو اجنبی ہوتے ہو، وقت کام کر کے کچھ وقت کے لیے جاتے ہو، اپنا کام کرتے ہو، اپنے شہر میں آ جاتے ہو، وہ عارضی شہر ہے تمہارا، اس کے مقابلے میں یہ شہر ہے تمہارا۔ کن فی الدنیا کانک غریب، آپ دنیا میں اجنبی کی طرح رہو، جیسے تم باہر گئے تھے اجنبی تھے، اپنے شہر میں آ گئے، پوری دنیا کے اندر تم اجنبی اور غریب بن کے رہو، یا مسافر بن کے رہو، ایک مسافر کی طرح۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس پیغام سے جو نتیجہ اخذ کرتے تھے، وہ اخذ کرنے کے بعد، وہ نتیجہ لینے کے بعد آپ نے بیان فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، جب تم صبح کرو شام کا انتظار نہ کرنا، یہ سمجھنا یہ صبح تمہاری آخری صبح ہے، اور جب تم شام کر لو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور شام کر لو صبح کر لو تو شام کا، اور شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرنا۔ صبح ہو گئی تو یہ خیال کرنا کہ یہ میری آخری صبح ہے، اور شام ہو گئی تو یہ خیال کرنا کہ یہ میری آخری شام ہے۔ فلا تنتظر الصباح ولا تنتظر المساء، نہ صبح کا انتظار کرو نہ شام کا انتظار کرو۔ کتنی واضح بات ہے میرے بھائیوں، غور کیجئے، غور کیجئے، یہی وہ فکر آخرت تھی۔ چند لمحوں میں ایک جھلک دیکھ لیجئے، یہی وہ فکر آخرت تھی میرے بھائیوں، میرے بھائیوں غور کرو، یہی وہ فکر آخرت تھی کہ سمیہ کو اس کے جسم پر، فرعون کی بیوی آسیہ کے جسم پر لوہے کی کیلیں ٹھوکی گئیں، لوہے کی کیلیں ٹھوکی گئیں، انہوں نے اس کو بھی گوارا کیا، اور اس سے بھی جان نہیں گئی تو ایک بھاری چٹان ان کے جسم میں ڈالی گئی، اس کو بھی گوارا کیا۔ یہ فکر آخرت تھی جو ایمان کا سودا نہ کیا، یہی وہ فکر آخرت تھی، یہی وہ فکر آخرت تھی کہ چند لمحوں کے بعد جب فرعون کے زمانے میں، فرعون کی موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام اور ساحروں کے درمیان مقابلہ ہوا، جب ایمان کو انہوں نے، ایمان کی طاقت کو، اللہ کے نشانیوں کو انہوں نے اپنی نظروں سے دیکھا تو اس کی تصدیق کی، چند لمحوں کے اندر ان کے دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ان ساحروں کو جو ابھی تک جادو کا دعویٰ کر رہے تھے، اپنی صلاحیت اور قابلیت کا دعویٰ کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور فرعون کے انعام کی جو لالچ تھی اب یہ ہو گیا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اب تمہیں درختوں میں لٹکایا جائے گا، تمہارا ایک پیر ایک ہاتھ کاٹا جائے گا، ٹکڑے کیے جائیں گے۔ یہ دھمکیاں مل رہی ہیں، اس کے باوجود ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اصحاب کہف کو دیکھ لیجئے، اصحاب کہف کے ان نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 309 سال غار میں اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو گزار دیا۔ یہ فکر آخرت تھی، اپنی آخرت کا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، آخرت کو نہیں چھوڑا۔ یہ وہ اصحاب الاخدود کو دیکھ لیجئے، ایک ماں، آگ جل رہی ہے، گڑا ہے، انگارے سلگ رہے ہیں، آگ کی لپٹیں انسانوں کو کھا رہی ہے، جلسا رہی ہے، ایک بچہ گود میں لے کر ہے اور سوچ رہی ہے، تذبذب میں ہے، اب کودوں کہ نہیں کودوں۔ بچے کی زبان سے اللہ نے کہلوایا، ماں میری فکر نہ کر، ماں اپنے ایمان کی فکر کر،
کود جا۔ وہ خاتون، وہ ماں اپنے لخت جگر کو، اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو لے کر اس گڑھے کے اندر آگ میں کود جاتی ہے۔ کون سی طاقت تھی یہ، کون سی فکر تھی یہ جو آگ میں کودنے پر مجبور کرتی ہے؟ غور کیجئے، ایسی نہیں، ایک نہیں، سینکڑوں مثال انبیاء سے بھی، صحابہ سے بھی، سلف صالحین سے بھی موجود ہیں۔ غور کیجئے، انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھڑے کر کے دو ٹکڑے کیے جاتے ہیں، ان کے جسموں کو لوہے کی کنگیوں سے ان کے گوشت کو اور چمڑے کو کھینچا جاتا ہے، گہرے کنووں میں، بغیر پانی والے کنووں میں اور پانی والے کنووں میں ان کو ڈھکیل دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے اور نکالا نہیں جاتا ہے۔ کون سی طاقت تھی یہ، کون سی فکر تھی یہ سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور کیا اس نے۔ آج دنیا اتنی کہ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے ہم ذرا بھی کوئی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غور کیجئے میرے بھائی، خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو زندہ سولی پر لٹکایا جاتا ہے، تیریں ماری جاتی ہیں، ایک نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، سینکڑوں تیریں ماری جاتی ہیں، آپ کے جسم کو چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ کون سی چیز تھی؟ بلال رضی اللہ عنہ کو پتھریلی گرم ریت پر چٹانوں والی زمین میں ننگا کر کے بغیر کپڑوں کے گھسیٹا جاتا ہے۔ کس چیز نے ان کے ایمان کی حفاظت کی؟ یہ فکر آخرت تھی۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو انگارے جلا کر کے سلگتے ہوئے، دیکھتے ہوئے انگاروں میں لٹا دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے کس چیز نے مجبور کیا؟ سمیہ رضی اللہ عنہا کو لٹا کر کے، آپ کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر کے، 2 اونٹوں پر رسیاں باندھ کر کے ایک کو مشرق اور ایک کو مغرب کی طرف ہکال دیا جاتا ہے، آپ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ تکلیفیں برداشت کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا تھا؟ کون سی طاقت تھی، کون سی فکر تھی، کیا چیز تھی؟ آج یہ دنیا سے دل لگا کر ایمان کی کوئی پرواہ نہیں، دین کی کوئی پرواہ نہیں، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، اسلامی احکامات کی کوئی پرواہ نہیں، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، حقوق کا کوئی خیال نہیں، ادب نہیں، لحاظ نہیں، تمیز نہیں۔ یہ دنیا میں مگن ہوتے چلے جا رہے ہیں، سینہ چوڑ کر، جتنی دولت اتنا چوڑا سینہ، اتنی بڑی بڑی باتیں۔ تھوڑی دولت کی آ جاتی ہے، ہماری چال بدل جاتی ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے بدل جاتے ہیں، ہمارے بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ تھوڑی سی دولت پر، تھوڑی سی دولت پر جو ذرا سی پونجی ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، یہ دنیا اور آخرت کی مثال سن لو اترانے والوں، فخر کرنے والوں، اپنی دولت پر اکڑنے والوں، سن لو، یہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے۔ تم سمندر کے پاس بیٹھے ہو، تم نے انگلی کو سمندر میں ڈالا اور انگلی کو نکال لیا، بتاؤ بتاؤ تمہاری انگلی پر سمندر کا کتنا پانی آیا؟ کتنا پانی سمندر کا تمہاری انگلی نے کم کر لیا؟ اتنے سے پانی پر تم اترا رہے ہو اور یہ سمندر تمہارے سامنے ٹھاٹے مارتا ہوا پڑا ہوا ہے، اس کی پرواہ نہیں۔ والآخرت خیر وابقا، یہ خیر ہے۔ والآخرت خیر، خیر کیسی آخرت؟ یہ دیکھو، یہ انگلی ہے اور یہ سمندر ہے، یہ انگلی میں لگا پانی ہے اور یہ والآخرت خیر، آخرت خیر کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ وقت زیادہ ہوا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے، پروردگار عالم مجھے بھی اپنی ایمان کی حفاظت کرنے، اپنے طور پر اپنی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کرنے اور اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، ہم دنیا کو اتنا ہی لیں جتنی ہماری ضرورت ہے۔ اللہ ہم آخرت چاہتے ہیں، آخرت چاہتے ہوئے اللہ تو دنیا دیتا ہے تو دین کے لیے وہ بھی مفید ہے، ہم دین کے لیے اس کو بھی خرچ کریں گے۔ صحابہ کو اللہ نے دنیا دیا، صحابہ نے قبول کیا، لیکن دنیا کے لیے نہیں جیے، وہ آخرت کے لیے جیے، آخرت کے لیے جیے، دنیا کو ٹھوکر ماری، دنیا ان کے قدموں میں گرتی رہی، انہوں نے اس کو بھی لیا اور دین کے لیے خرچ کیا، کوئی عیب کی بات نہیں۔ لیکن آخرت کی فکر چھوڑ کر، احکامات کو چھوڑ کر، عبادات کو چھوڑ کر، فرائض کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، پیارے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر اگر دنیا چاہیں گے تو یہ دنیا ہمیں برباد کر دے گی۔ یہ دنیا نے سب کو برباد کیا ہے، جس نے دنیا کو چاہا ہے، کوئی خیر سے نہیں گیا، ہلاک ہو کر کے گیا، برباد ہو کر کے گیا۔ اس لیے آخرت چاہیں اللہ دنیا بھی دے گا۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اعمال کیے ہیں، کر رہے ہیں، اور اللہ تم مزید ہمیں توفیق عطا فرما کے نیک اعمال کرتے رہیں۔ اللہ ان تمام کو شرف قبولیت سے نواز اور دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی عزت اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔